میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ نانی زیادہ روئی تھی کہ ان کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ ماموں اور خالہ فوراً ہی انہیں ہسپتال لے کے بھاگے تھے۔ میری نانی اماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک اور بار میری سر سے ماں کا سایہ چھننے والا ہے۔ میں اپنی ماں سے کبھی اتنا زیادہ لگاؤ نہ رکھتی اگر وہ میری نانی اماں کی بیٹی نہ ہوتی۔ میری ماں نے جو میرے ساتھ کیا تھا میں ان کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی، اور ان سب چیزوں میں سراسر میرے بابا کا قصور تھا۔ وہ باپ کہلانے کے لائق نہیں تھے۔ میں ان سے انتہا سے بھی زیادہ نفرت کرتی تھی۔ اتنے ہی میں ڈاکٹر نے میرے ماموں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ان کا محض سر ہلا دینا ہی اس بات کی گواہی تھی کہ میرے سر سے چھت چھن چکی ہے۔ میں برباد ہو چکی ہوں۔ میں چھوٹی بچی نہیں تھی جو ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھتی۔ یعنی انہوں نے سیدھے الفاظ میں کہا تھا کہ میری نانی اماں اس دنیا میں اب نہیں رہیں، وہ ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ تھوڑے دنوں پہلے ہی تو میری منگنی میری نانی اماں کے گھر کافی دھوم دھام سے کی گئی تھی، اور یہ تصور ہی میرے لیے حسین ترین تھا کہ میں اس شخص کی بیوی بننے والی ہوں جس کو میں انتہا سے زیادہ پسند کرتی تھی، لیکن اس پسندیدہ مرد نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ کچھ دن پہلے جو گھر خوشیوں سے جھوم اٹھا تھا آج اس گھر میں ویرانی تھی۔ پورا گھر سفیدی سفیدی ہو رہا تھا۔ صحن کے بیچوں بیچ نانی اماں کی میت رکھی ہوئی تھی اور اس کی ارد گرد ہم بیٹھے بین کر رہے تھے۔ میں ان کو جھنجھوڑ دینا چاہتی تھی کیونکہ اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی تو میرا اب کوئی نہیں بچا تھا۔ مومانی تو ویسے بھی میرے ساتھ اتنا برا رویہ رکھتی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ کچھ پل میں ہی ہمارا گھر اجڑ گیا تھا۔ میرا اب کوئی نہیں بچا تھا۔ آج پہلی بار مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ یتیم اور مسکین ہونا کیسا ہوتا ہے، کیونکہ بچپن سے لے کے اب تک انہوں نے ہی میری سرپرستی سنبھالی تھی، اور آج جب ان کا سایہ میرے سر سے اٹھا تو ممانی نے گھر میں شور ڈال دیا، لڑکی ہمارے خاندان میں نہیں رہ سکتی، اس کو نکالو اور اس کے باپ کے گھر پہ بھیجو۔ جبکہ میں ماموں کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ میں مر جاؤں گی لیکن اپنے باپ کے گھر نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک شکی آدمی ہے۔ وہ جس طرح سے میری ماں کے ساتھ سلوک رکھتا تھا وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن ممانی ہر حد پار کر چکی تھی۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تمہاری ماں بھی طوائف تھی اور اگر تم ہمارے گھر میں رہو گی تو تم بھی ایسے ہی بن جاؤ گی، جبکہ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ممانی کے کہنے کے مطابق ماموں نے بابا کو فون کر دیا تھا اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ مجھے لینے کے لیے میرے گھر آ گئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کے نفرت سے رخ پھیرنا چاہتی تھی لیکن میں ایسا نہیں کر پائی۔ 20 سال بعد میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور آج پہلی بار ان کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا دل بھر آیا تھا۔ باپ کی کمی آج پہلی بار مجھے شدت سے محسوس ہوئی۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے بیچ لیا اور روتے ہوئے کہنے لگے، مدیحہ، تمہیں جتنا میں نے یاد کیا ہے، تمہاری خاطر میں جتنا تڑپا ہوں، اس چیز کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جبکہ اپنے باپ کا ایسا رویہ دیکھ کر مجھے تھوڑی دھارس ملی تھی، یعنی اپنے باپ کے گھر مجھے سکون میسر آ جائے گا۔ میں بابا کے ساتھ ان کے گھر آ گئی اور نانو کے گھر کو میں نے بھلا دیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں آنے کے ساتھ ہی مجھ پہ کیا قیامت برپا ہونے والی ہے۔ ابا نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس بیوی سے ان کے 2 بچے تھے۔ ان دونوں بچوں نے میرا استقبال بہت بہترین انداز میں کیا تھا، جبکہ میرے باپ کی بیوی جو میری سوتیلی ماں تھی، اس نے بھی مجھے بہت پیار اور مان دیا تھا۔ میرے لیے میرے بابا نے کمرہ تیار کروایا جہاں مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا گیا تھا۔ وہاں آ کر میں نے سکون کی سانس لی تھی۔ میں جب تک نانی اماں کے پاس تھی ممانی کے ظلم و ستم ہی برداشت کرتی رہی تھی۔ آج اپنے گھر میں آ کے مجھے سکون سا محسوس ہوا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی یہ سکون میرا جلدی غارت ہونے والا ہے، کیونکہ بابا نے تو مجھے بھی کوٹھے پر میرے ماں باپ نے شادی اپنی پسند سے کی تھی۔ میرے ددیال والے میری ماں کو ایک نظر پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ میری دادی میرے بابا کے لیے اپنی بھتیجی لانا چاہتی تھی، لیکن بابا نے میری ماما کو یونیورسٹی میں پسند کر لیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی اولاد تھی، اسی لیے ان کے ماں باپ نے ان کی خواہش کے آگے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ اماں کو بچپن ہی سے بننے سنورنے کا بے حد شوق تھا۔
وہ نانی اماں کے گھر میں رہ کے بھی اپنی ہر خواہش کو پورا کر لیتی تھی جو ان کے دل میں اجاگر ہوتی تھی۔ وہ ایک زندہ دل عورت تھی۔ میری نانی اماں کئی بار ان کو اس چیز کے لیے ٹوکتی تھی کہ بیٹا، کنواری لڑکیاں اس طرح تیار نہیں ہوتی، نہ ہی اتنی شوخ و چنچل ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کو تحمل مزاج اور خاموشی سے رہنا چاہیے۔ لیکن اماں ان سب چیزوں کے خلاف جا کے اپنی مرضی چلاتی تھی، اور کہتے ہیں نا، جو لوگ بڑوں کی باتوں کو نظر انداز کر کے خود کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ ابا کا مزاج کافی شکی تھا۔ شادی سے پہلے تو انہیں اماں کی کسی بھی فیشن پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن شادی ہو جانے کے بعد ان کے اعتراضات شروع ہو چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے تم میری خیرت نہیں تھی، لیکن اب تم میری خیرت ہو، تم اب میری بیوی ہو، اس طرح سے تم برہنہ لباس اور بے حجاب ہو کے گھر سے باہر نہیں جاؤ۔ لیکن اماں ہمیشہ ابا کے خلاف جا کے اپنی مرضی چلاتی تھی۔ دادی کے گھر بھی جب وہ جاتی تھی تب بھی ان کے سر پہ دوپٹہ موجود نہیں ہوتا تھا، اور میری دادی ہمیشہ ابا کو آگ لگا لگا کے بھیجتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا گھر خاکسار ہو جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے جو محبت ان دونوں میں ایک دوسرے سے تھی وہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز اماں ابا سے ضد کر کے نانی اماں کے گھر رہنے چلی گئیں۔ اماں کی زندگی میں پہلے بھی ایک شخص تھا جس کو وہ پسند کرتی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اماں کی خالہ کا بیٹا حمزہ انکل تھے۔ نانی اماں نے حمزہ انکل کو اس لیے منع کیا تھا کیونکہ وہ ایک نشئی آدمی تھا، اسی لیے نانی اماں نے ان کو انکار کر دیا تھا، اور اسی دوران اماں کو یونیورسٹی میں بابا نے پرپوز کیا تھا، جس کو انہوں نے قبول کر کے اپنی ماضی کے بارے میں بابا کو بتا دیا تھا۔ جس دن وہ ضد کر کے رکی تھی اس دن بابا بالکل بھی اس چیز کے لیے راضی نہیں تھے کہ وہ نانی کے گھر ٹھہریں، لیکن انہوں نے اپنی منمانی کی اور وہاں پہ رک گئی۔ اگلے دن بابا اماں کو لینے کے لیے اچانک چلے گئے کیونکہ اکیلے ان کا دل نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہاں جاتے ہی ان کے سر پہ آسمان ٹوٹ گیا تھا کیونکہ اماں حمزہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ حمزہ شاید ایک بار پھر ان کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی ابا کا شکی مزاج اماں کو بہت زیادہ دل برداشتہ کر چکا تھا کہ اب وہ ان سے عاجز آ گئی تھیں، اور یہی حمزہ نے جب انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگی۔ شاید ان کی پرانی محبت جاگ اٹھی تھی، لیکن یہ منظر ابا کے لیے بہت زیادہ آگ لگا دینے والا تھا۔ انہوں نے ایک گرجدار آواز میں اماں کو مخاطب کیا اور غصے کے عالم میں اماں کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئے۔ ان کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر انہوں نے اماں کو گھر لاتے ہی دھن کر رکھ دیا۔ ان کو اپنی مردانگی کا احساس دلایا کہ وہ اپنی عزت کو کس طرح قابو کرنا جانتے ہیں۔ اماں بہت گڑ گڑائیں کہ اب وہ ایسا دوبارہ نہیں کریں گی، لیکن ابا نے پورے خاندان میں یہ ڈھنڈورا پیٹ کے بتایا کہ میری اماں کس طبیعت کی مالک ہیں۔ اسی دوران میں میری اماں امید سے ہو گئی تھی اور میں دنیا میں آنے والی تھی۔ میرے ابا خوشی سے نہال ہو چکے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میری ماں کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں۔ انہوں نے تمام رنجشوں کو بھلا کر اماں کو ایک بار پھر سے پورے دل سے قبول کر لیا تھا، لیکن وہیں ان کی خود سر طبیعت نے ایک بار پھر ان کو بابا سے دور کر دیا تھا۔ آخری وقت پر محض نانی اماں نے امی سے اتنا کہا تھا کہ تم کچھ روز کے لیے میرے گھر آ جاؤ، آخری وقت میں تمہارا مجھ سے بہتر خیال کوئی نہیں رکھ سکتا۔ جبکہ اماں نے ابا کے سامنے کچھ اس طرح سے یہ بات پیش کی کہ بابا اتنا غصہ ہو گئے کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن جب نانی اماں خود چل کر ابا کے پاس آئیں تو انہوں نے ان کی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے اماں کو روانہ کر دیا تھا، لیکن شاید وہ بیٹے کی آس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب میں پیدا ہوئی تو انہوں نے میری ماں کے منہ پہ صاف کہہ دیا تھا کہ یہ اولاد میری نہیں ہے، یہ گن تمہارے عاشق حمزہ کا ہے، اب مجھ سے واسطہ امید تعلق رکھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری ماں کی عزت پہ کاری وار تھا جو وہ برداشت نہیں کر پائیں، اور انہوں نے اسی وقت فیصلہ لے لیا تھا کہ وہ ابا سے خلا لیں گی۔ جبکہ ابا کو چند روز بعد اپنی غلطی اور اپنی باتوں کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ اماں کو منانے کے لیے گھر آ گئے تھے، لیکن اماں نے اس طرح سے واویلا مچایا کہ مجبوراً ماموں کو ان کے لیے خلا کے پیپرز تیار کروانے پڑے اور انہوں نے بابا سے طلاق لے لی۔ اماں کی عدت مکمل ہوتے ہی حمزہ انکل ایک بار پھر میری نانی کے پاس آ کر اماں کو اپنانے کی خواہش ظاہر کر چکے تھے۔ اس نے اس دوران نشہ مکمل طور پہ چھوڑ دیا تھا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نانا نے اماں کی شادی حمزہ انکل سے کروا دی اور ساتھ میں نکاح نامے پہ میری پوری ذمہ داری ان کے سر ڈال دی۔ لیکن کہتے ہیں نا، سوتیلا باپ سوتیلا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے سوتیلے ہونے کا بھرپور ثبوت دیا تھا۔
حمزہ انکل نے امی کی شادی کے بعد خود بھی شادی کر لی تھی۔ ان سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن پیدائش کے عمل کی کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے ان کی بیوی فوت ہو گئی تھی۔ اما نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگا کے اس کو ممتا کا احساس دیا، لیکن حمزہ انکل نے مجھے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ جو شخص میری ماں کی شادی سے پہلے اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا، شادی کے بعد انہوں نے میری ماں کو منہ لگانا تک چھوڑ دیا تھا۔ شاید خوشحال زندگی کا سکھ میری ماں کے نصیب میں لکھا ہی نہیں تھا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی، مجھے سب چیزیں سمجھ آ گئیں۔ مجھے آج بھی وہ واقعہ یاد ہے جب میرے سوتیلے باپ نے میرے منہ پہ تھپڑ محض اس لیے مار دیا تھا کیونکہ میں نے ان کی بیٹی مریم کو ایک ٹافی نہیں دی تھی۔ وہ لمحہ میرے لیے اتنا اذیت ناک تھا کہ میں اس سے مکمل طور پہ بدزن ہو گئی، اور ایک روز انہوں نے مجھے اسکول سے گھر دیر آنے کی وجہ سے مارا، جبکہ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ راستے میں میرا جوتا ٹوٹ گیا تھا، لیکن انہوں نے میری ایک فریاد نہیں سنی اور چند ہی پل میں مجھے دھن کر رکھ دیا تھا۔ بھاری ہاتھ کا تھپڑ میں برداشت نہیں کر پائی، میں گھنٹوں روئی تھی، اور اس کے بعد میں نے سب چیزوں سے تنگ آ کر چھت سے چھلانگ لگا دی تھی، کیونکہ میں اس دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتی تھی کیونکہ حمزہ انکل کا کہنا تھا کہ میرے لیے ان کے گھر میں راشن فضول کا نہیں ہے۔ میری ماں بہت زیادہ تکلیف میں رہتی تھی، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ دنیا کی ہر آسائش کو لا کے میرے قدموں میں ڈھیر کر دے، لیکن مجبوری کے تحت وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اب کی طلاق ہوئی تو وہ برباد ہو جائے گی، پورا معاشرہ انہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ یہ مردوں کا معاشرہ عورتوں کو اکیلے جینے نہیں دیتا۔ میرے اس عمل کے بعد میری ماں اتنا زیادہ ڈر گئی تھی کہ انہوں نے کچھ سوچ کر مجھے میری نانی ماں کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ میں چند دنوں میں ہی اپنی سگی ماں کو بھول کر اپنی نانی ماں میں مگن ہو گئی تھی۔ وہ عورت اتنی عظیم تھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ ان کا نورانی چہرہ اتنا حسین تھا کہ میں ان کو ہر وقت دیکھتی رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت پیار سے رکھا۔ اماں ہفتے میں ایک بار ملنے کے لیے آ جاتی تھی، لیکن کچھ مہینوں بعد ایک ایسا حادثہ میری ماں سے پیش آ گیا کہ وہ مکمل طور پہ برباد ہو گئی تھی۔ وہ حمزہ انکل کی بیٹی سے تھوڑا سا غافل ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی کا سر پھٹ گیا تھا، اور غصے میں آ کر انہوں نے میری ماں کو ایک بار پھر طلاق دے دی، اور میری ماں نانی ماں کے گھر آنے کے بجائے نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ کسی کو علم نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں نا، حقیقت کبھی نہ کبھی معلوم ہو ہی جاتی ہے۔ میری ماں بے بسی کی اس انتہا پہ پہنچ گئی تھی کہ اس نے نانی کے گھر آنے کے بجائے اپنا راستہ الگ کر لیا تھا، اور وہ کوٹھے کے بازاروں میں چلی گئی تھی۔ میری نانی نے جب یہ سنا تو اپنی بیٹی تک یہ پیغام پہنچایا کہ آج بھی ان کے لیے ان کے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ وہیں پہ رہنا چاہتی ہیں۔ میرے ماموں کی شادی نانی نے کچھ عرصے بعد کر دی، اور یہیں سے میرا برا وقت شروع ہو گیا تھا۔ میری ممانی کا رویہ مجھ سے اتنا برا ہوتا تھا کہ میں رو رو کے اپنا برا حال کر لیتی تھی۔ وہ نانی ماں سے چھپ کر کبھی میرا ہاتھ جلا دیا کرتی تھی، تو کبھی کھانوں میں بے تحاشا مرچیں ڈال کر میرے سامنے پیش کر دیتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہاری وجہ سے ان کے بچوں کا حق مارا جاتا ہے، ان کی دادی صرف تم سے پیار کرتی ہیں، جبکہ میں اب نانی ماں کے کمرے کے علاوہ کہیں نہیں رہتی تھی۔ میرا تمام خرچہ میرے ماموں اٹھاتے تھے، اور یہ حکم میری نانی کی جانب سے تھا، جس کو وہ چاہ کے بھی مسترد نہیں کر پائے۔ میری تمام پڑھائی کا خرچہ انہی کے ذمہ تھا۔ میں جیسے ہی یونیورسٹی میں آئی تو میری نانی ماں نے مجھے تاکید کر دی کہ بیٹا، تیری شادی میں اپنی پسند سے کروں گی، تو کسی کو پسند نہ کرنا۔ تیری ماں نے جو اپنے لیے پسند کیا تھا وہ میں دیکھ چکی ہوں، جبکہ میں نے انہیں یقین دلایا تھا کہ میں مر جاؤں گی لیکن ایسا کام نہیں کروں گی جس سے آپ کی عزت و آبرو پہ کوئی آنچ آئے۔ ویسے بھی میں اپنی زندگی میں اتنی تکلیف برداشت کر چکی تھی کہ کوئی اور صدمہ لینے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے نہ کبھی اپنی نانی ماں سے اپنے سگے باپ کے بارے میں پوچھا تھا، اور نہ ہی اپنی ماں سے پوچھا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی جو شخص اتنا زیادہ میری ماں کے ساتھ برا کر سکتا ہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میری ماں اکثر جب بھی بابا کا ذکر کرتی تھی تو ان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی، اور وہ نمی میرے دل چیر کے رکھ دیتی تھی۔ یونیورسٹی میں میرا پہلا دن ہی بہت برا ثابت ہوا تھا، کیونکہ میری پہلی ملاقات ہاشم سے ہوئی، اور وہ دیکھنے میں بلا کا حسین تھا۔ میں نانی اماں سے عہد و پیماں باندھ کے آئی تھی کہ میں کسی کو پسند نہیں کروں گی، لیکن شاید ہاشم واحد شخص تھا جس کو دیکھتے ہی میرا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ مجھے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ میں اب سارا وقت یونیورسٹی میں ہاشم کے ارد گرد ہی گزارتی۔
शायद वो भी इस चीज को महसूस कर चुका था और उन्हीं सब चीजों की वजह से एक रोज उसने मुझे कैंटीन में प्रपोज कर दिया था, जिसको मैंने तमाम लोगों की मौजूदगी में कबूल कर लिया था। लेकिन सबसे बड़ा मसला नानी अम्मा को मनाना था। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी नानी अम्मा कभी भी हाशिम के लिए मना नहीं करेंगी, क्योंकि वो एक खानदानी रईस था और बहुत अच्छे लोग भी थे। और ऐसा ही हुआ था। जब हाशिम मेरे लिए रिश्ता लेके आया तो मेरे मामू और खाला ने फौरन ही हाँ कर दी, जबकि मेरी नानी माँ कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं हुई थी। मैंने हाशिम को पाने के लिए तहज्जुद में रो रो के दुआएं मांगी थी और शायद मेरी दुआएं रंग ले आईं और मेरी मंगनी इनसे कर दी गई। लेकिन शायद मेरे नसीब में हाशिम का साथ नहीं था। इसको जब ये बात मालूम हुई कि मेरी माँ एक तवाइफ है तो इसने मुझसे मंगनी तोड़ दी। लेकिन इसने जो अल्फाज कहे वो मेरी नानी माँ को इतना ज्यादा दिल बर्दाश्त कर गए कि वो इस दुनिया ही से कूच कर गई। मैं अपने बाप के घर आ गई और जब मेरे बाबा जबरदस्ती मुझे उस कोठे पे ले गए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं तो समझी थी कि मेरा बाप महज शकी मिजाज का आदमी है। लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरे औसान खता हो गए और मैं दौड़ के अपनी माँ तक पहुंची थी। मेरी माँ बिस्तरे मर्ग पर थी। उन्हें एड्स की बीमारी हो गई थी। बहुत से मर्द इनके करीब आते थे और एक मर्द को यही बीमारी थी, जिसकी वजह से वही बीमारी मेरी माँ को भी लग चुकी थी। मेरी माँ एक अकेले कमरे में रहती थी। मेरा बाप मेरी माँ का इलाज काफी सालों से करवा रहा था। मेरे बाबा ने कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी नानी माँ से बहुत झूठ बोले हैं। तुम्हारी माँ मेरे साथ ताल्लुक रखने के बावजूद भी इनका ताल्लुक हमजा के साथ भी था और हमजा के साथ वो छुप छुप के मिलती भी थी। लेकिन मेरी सबसे बड़ी खता ये थी कि तुम मेरी औलाद हो, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ पे ये घटिया इल्जाम लगा दिया था। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी खता है, जिसकी वजह से मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया। मैंने एक नजर अपने बाप को देखा तो मुझे इनकी आंखों में नमी महसूस हुई, जबकि मेरी माँ शायद मेरे आने का ही इंतजार कर रही थी। मैंने धीरे से इनके सर पे उंगलियां चलाई और इनको पुकारा तो उन्होंने मेरे ही हाथों में हिचकियां ली और वो हम दोनों बाप बेटी के सामने ही दुनिया फानी से कूच कर गईं। जबकि मैं इस मंजर को देख के कांप उठी। ये अभी क्या हुआ है? मेरे बाबा भी बुखला गए थे। उन्होंने फौरन ही डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उन्होंने आते ही जो बात कही वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई थी कि शायद वो आपकी बेटी के ही आने का इंतजार कर रही थी और इनके आते ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी ले ली। मेरा दिल फटने के करीब आ गया था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मेरे बाप ने मुझे सीने से लगाया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी दोनों माएं इस दुनिया में मुझको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थीं। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह बहुत बड़ा है। इसने मुझसे माँ छीन की, एक बाप और एक पराई औरत का प्यार दिया था जो मुझे शहजादी बना के रखते थे। लेकिन आज भी जब मैं नानी माँ के घर के पास से गुजरती हूँ या फिर इनकी कब्र पे जाती हूँ तो मेरा दिल फटने के करीब आ जाता है, क्योंकि ये वही औरतें थी जिनमें से एक ने मुझे जन्म दिया था और दूसरी ने मेरी परवरिश की थी।